اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے شروع کیا تھا ایک درس العودۃ من الحج، حج سے واپسی۔ عودہ یعنی واپسی، کہ عاد محمود من الحج، محمود پلٹ آیا حج سے۔ اور اس میں نے آپ کو دو چیزیں بتائی تھیں۔ ایک تو متوجہ کیا تھا آپ کو مثال، اجوف اور ناقص، پھر ریوائز کر دے رہا ہوں۔ مثال جس کے فا کلمے پر حرف علت ہو، جیسے وقفا، وجدا، وصلا، اور جس کے عین کلمے پہ حرف علت ہو اسے اجوف کہیں گے، جیسے قالا، نعما، عادا، صحیح ہے۔ اور جس کے لام کلمے پہ حرف علت ہو اس کو ناقص کہیں گے، جیسے مشا، جرا، صحیح ہے، بقا، صحیح ہے۔ ان سب کے آخر میں یا ہے، بقا یبکی، مشا یمشی، جرا یجری۔ وصار العن حاجن میں ہم نے کہا تھا سارا کانا کی بہن ہے، حاجن کا سارا کا کیا ہے؟ خبر، سارا کی خبر ہے، حاجن اور منصوب ہے۔ رأتہ زوجتہ، اس کو اس کی بیوی نے دیکھا، فصارت مسرورتن، تو وہ خوش ہو گئی۔ تو مسرورتن سارت کی خبر ہے۔ رآہ الولدان، اس کو اس کے دونوں لڑکوں نے دیکھا۔ ولدان کیا تھا مولانا؟ تسنیہ، تسنیہ ہے، مرفوع ہے الف سے۔ فصارا مسرورین، تو وہ سب دونوں کیا ہو گئے؟ خوش ہو گئے۔ تو مسرورین خبر منصوب بالیا۔ رأتہ البنتان، اس کو دو بیٹیوں نے دیکھا۔ تو بنتان کیا ہے مولانا؟ بنتان کیا ہے؟ فاعل ہے، فاعل ہے، مرفوع ہے، علامت رفع اس میں الف ہے، اس لیے کہ تسنیہ ہے۔ فصارتا مسرورتین، مسرورتین سارتا کی خبر ہے، صحیح ہے۔ اور کیا ہے مولانا؟ منصوب ہے، علامت نصب اس میں یا ہے۔ رآہ اصدقاؤہ فصاروا مسرورین، اور انہوں نے اس کی، ٹھیک ہے، اور اس کو اس کے دوستوں نے دیکھا، تو وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ خوش ہو گئے۔ تو مسرورین کیا ہے؟ خبر ہے، منصوب ہے، علامت نصب اس میں یا ہے۔ رأتہ الاخوات، اس کی بہنوں نے اسے دیکھا، فصرنا مسرورات، پھر وہ خوش ہو گئی۔ مسرورات ہم نے کہا تھا خبر ہے، منصوب ہے، علامت نصب اس میں کسرہ ہے، کیونکہ جمع مؤنث سالم ہے۔ یہاں تک کہ گفتگو ہماری پچھلی بار ہو چکی تھی۔ سؤال، کیف کان سفرک یا ابی، یہاں سے درس ہے نا ہمارا؟ کیف کان سفرک، کیف کان سفرک، سفر کا اسم کیا ہوگا؟ کانا کا اسم اور مرفوع، علامت رفع کیا ہے؟ اندر چلا گیا، علامت رفع اس میں کیا ہے؟ ضمہ۔ کان سفرک یا ابی، اے میرے والد وہ آپ کا سفر کیسا تھا؟ کان سفری، کان سفری میرا سفر تھا، بفضل اللہ اللہ کے فضل سے، مبارکان مبارک۔ اب یہاں دیکھیں تھوڑا سا فرق آ رہا ہے۔ فرق کیا آ رہا ہے؟ کان سفری میں جو سفری ہے بیٹا، سفر میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں مقصور کا اعراب، کہ اس میں مقصور تینوں حالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ مقدر ہوتا ہے، اس کا اعراب پوشیدہ ہوتا ہے، جیسے موسیٰ عیسیٰ بتایا تھا نا۔ اسی طرح اگر کوئی اسم مفرد
مضاف ہوتا ہے یا متکلم کی طرف تو اس کا بھی اعراب تینوں حالتوں میں مقدر ہوتا ہے. آیا سمجھ میں؟ یہ بات آئی سمجھ میں؟ نہیں آئی. مقدر بتا دیتا ہوں. مقدر یعنی پوشیدہ، چھپا رہتا ہے. کسی کو بتایا تو تھا یار، ان کو بتایا تھا. دیکھ لیجیے، واضح کر دوں تھوڑا سا. کہاں ہے وہ دیکھیے تو مثال کے طور پر دیکھیے. زید رأيت زیدن زیدن. اس میں دیکھیے جاء زیدن، زید کیا ہے؟ جاء کا فاعل مرفوع ہے، کس سے؟ ضمے سے. رأیت زیدن، زید منصوب ہے، مفعول بہ ہے. مررت فعل فاعل ہے، بے حرف جر ہے، زید مجرور ہے، مجرور کس سے؟ کسرے سے. ان سب کے آخر پہ حرکت نظر آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے نا؟ اس پہ تنوین کی حرکت ہے، اس پہ یعنی ضمے والی تنوین، اس پہ فتح والی تنوین، اس پہ کسرے والی تنوین. اب یہیں پہ کہہ رہا ہوں میں اس میں مقصود لکھ رہا ہوں. جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ. اب یہاں بتائیے کوئی تبدیلی آئی موسیٰ میں؟ جیسے زیدن ہو گیا تھا تو موسن تو ہوا نہیں، زیدن ہوا تھا تو موسن تو ہوا نہیں، زیدن ہوا تھا موسن ہوا نہیں. یہ موسیٰ 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 تو کہہ رہے کیا ہے نہیں یہاں بھی ہے. موسیٰ فاعل ہے، جا فعل، یہ فاعل ہے، مرفوع ہے، علامت رفع اس میں ضمہ ہے، لیکن وہ ضمہ مقدر ہے، پوشیدہ ہے. کہاں پوشیدہ ہے؟ اس الف پر پوشیدہ. صحیح نا؟ اس کا تینوں حالتوں میں، یہاں کی حالت رفع میں پوشیدہ، حالت نصب میں فتحہ پوشیدہ، حالت جر میں کسرہ پوشیدہ. یہاں ضمہ پوشیدہ، یہاں فتحہ پوشیدہ، یہاں کسرہ پوشیدہ. اسی طرح سے اگر کوئی لفظ مضاف ہو یا متکلم کی طرف، جیسے یہاں پہ آیا سفری، کیا آیا؟ سفری. سفری ہم سفر سے نہیں کہتے ہیں کیونکہ ہم سیم فعل لا کے آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بتا دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم کہیں جاء ولدی، کیا معنی ہوگا؟ میرا لڑکا آیا. رأیت ولدی، میں نے اپنے لڑکے کو دیکھا. مررت بے ولدی، میں اپنے لڑکے کے پاس سے گزرا. دیکھ رہا؟ یہ جو یہاں آپ کہہ رہے ہیں اس میں بھی کہیں ظاہر ہو رہا ہے؟ اس کا بھی اعراب تینوں حالتوں میں مقدر. اسی طرح کانا سفری، سفری کانا کا اسم ہے، کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے تو کہیں گے سفری کو مرفوع اسم کانا مرفوع بالضمہ مقدرہ. مقدرہ یعنی پوشیدہ، چھپا ہوا. ہوا کچھ واضح بات ہوئی آپ کو؟ جی خواہر روبینہ، رحیم. السلام علیکم آقا. جی وعلیکم السلام. بات واضح ہوئی؟ جی آقا، اس کی جو ہے اعراب مقدر ہے نا؟ ہاں، اس کا اعراب تینوں حالتوں میں مقدر. مقدر. جی آقا. ہاں کیا سمجھ میں آپ لوگوں کو کہ اس کا اعراب یہ مرفوع ہے، صحیح ہے، منصوب ہیں اور مجرور ہیں، لیکن ان میں حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتحہ، حالت جر میں کسرہ مقدر ہے. اسی طرح ایسا لفظ جو مفرد ہو اور مضاف ہو یا متکلم کی طرف، اس کا بھی اعراب تینوں حالتوں میں مقدر ہوگا. تو اب جو ہم پڑھ رہے تھے یہاں پہ کانا سفری، تو سفری کانا کا اسم ہے، مرفوع ہے ضمے سے جو ضمہ مقدر
بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے، مبارکن کانا کی خبر ہے، دکھ رہا ہے؟ سمجھ سمجھنا، ڈائریکٹ آ جائے گی، کہیں کوئی دور دور بھی آتی ہے، آپ کو پہچاننا ہے، اس لیے اس پر وہ ہے نا، ہاں اس لیے منصوب ہے مبارکن۔ کان بفضل اللہ، کان سفری بفضل اللہ مبارکن، تو اس کا کانا کا اسم سفری ہے، کانا کی خبر مبارکن ہے۔ یہ اور لمبا جائے گا مولانا بڑی بڑی کتابوں میں، تو اس لیے اب آپ کو تھوڑا نگاہیں آگے پیچھے دیکھ لینا ہے جب میرا پوچھا جائے۔ کان سفری، میرا سفر تھا، بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے، مبارکان، مبارک، صار السفر الآن سہلا، صار السفر، سفر ہو گیا، الآن ابھی، سہلا آسان، تو السفر سارا کا اسم، سہلا سارا کی کیا ہے؟ خبر ہے۔ کیا آپ نے بولا نا، سارا سفر ہو گیا، الآن ابھی، سہلن آسان، تو سہلن کیا ہے؟ سارا کی خبر ہے، سفر سارا کا اسم ہے۔ اب آپ کو واضح ہو جانا چاہیے کہ اسم کانا و اخواتہا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع، اور خبر کانا و اخواتہا منصوب۔ منصوب، اسجد، یہ نام ہے مولانا، اسجد کیا ہے؟ یہ نام ہے۔ کیف کانت الحرارۃ ہناک فی ھذا العام، کیف کانت الحرارہ، حرارہ کہتے ہیں مولانا گرمی، کیف مانے کیسی، کیف کانت الحرارۃ، گرمی کیسی تھی، ہناک وہاں پر، فی ھذا العام، اس سال، کیف کانت الحرارۃ، حرارہ کانا کا اسم ہے مولانا، ہناکا کیسی تھی، کیا گرمی وہاں پر، فی ھذا العام، اس سال۔ محمود نے جواب دیا کانت الحرارۃ، گرمی تھی، فی اول الشہر، شروع مہینے میں، شدیدتاً سخت۔ اب یہاں پہ دیکھیے الحرارۃ کانا کا اسم ہے، شدیدتاً کانا کی خبر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو اپنی نگاہوں کو کھول کے رکھنا ہے دائیں بائیں، تاکہ آپ اعراب کو پہچان سکیں۔ تو اس لائن میں کہا جاتا ہے، اس لائن میں وہ آپ کو ہم بعد میں بتائیں گے، اس لائن میں ہے فی ھذا العام میں، یعنی جو ہے جہاں جار مجرور ہوتا ہے وہاں خبر نہیں ہوتی، خبر محذوف ہوتی ہے، اور جار مجرور اس سے متعلق ہو جاتا ہے۔ وہ بھی بات نہیں چھیڑ رہے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ پریشانی نہ ہو۔ جیسے ہم نے کہا الکتاب علی المکتب، ہے نا، تاکہ جملہ لکھ رہا ہوں، یہ دیکھیں ایک جملہ لکھ رہا ہوں، آپ کو بات کو تھوڑا سا سمجھا دوں۔ الکتاب چاہیے مکتب، تو یہاں پہ دیکھیے الکتاب اگر جدید لکھتے مبتدا خبر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا نا؟ یہاں جی مولانا، الکتاب مبتدا ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے مولانا، خبر کہاں ہے اس کی؟ ہاں، یہی تو غلطی ہے، یہ تو جار مجرور ہے۔ اب یہاں ہم کہتے ہیں یہ جار و مجرور، یہاں لکھ رہا ہوں الکتاب علی حرف جر، جار اور مجرور متعلق ہیں خبر محذوف سے، جو موجود ہے، کیا ہے؟ موجود، یعنی اس طرح سے جملہ اصل تھا الکتاب موجود علی المکتب، کتاب موجود ہے میز پر،
لیکن کیا ہوا جب جار مجرور آیا تو یہ حذف کر دیا، کتاب المکتب کتاب میں اس پر ہے، موجود کیا ہو گیا، حذف ہو گیا. اس لیے تو یہاں میں دیکھو وہاں بھی ہے جملے میں وہ ایسے ہی ہے. متعلقات آپ پڑھیں گے انشاءاللہ جب آپ عربی گرامر پڑھیں گے اس میں. تو کانت الحرارۃ فی اول الشہر شدیدۃ، گرمی تھی شروع مہینے میں سخت. الحرارہ کانا کیا، کانا کا اسم، شدیدۃ کانا کی خبر. صارت الآن خفیفۃ، ابھی ہو گئی ہلکی، یعنی گرمی ہے لیکن اب کیا ہو گئی. جیسے ہم اپنے یہاں کہیں مولانا ہو گیا کہ نہیں، کانت الحرارۃ شدیدۃ صارت الآن خفیفۃ، ابھی ہو گئی کم. وصار الجو معتدلا، معتدل جانتے ہیں مولانا، معتدل کہتے ہیں نا بہت زیادہ گرمی نہ بہت گرمیاں زیادہ سردی، نارمل موسم جیسے آج کل کا ہے. ٹھیک ہے، صار الجو معتدلا یعنی موسم ہو گیا معتدل. معتدل یعنی درمیان نارمل. صحیح نا، یہاں کا موسم کیا ہے، ایک دم نارمل ہے، یعنی بادل چھائے ہوئے ہیں، ہوا چل رہی ہے، رہ رہے کہ بارش ہو جا رہی ہے. ٹھیک ہے، گرمی کا ویسا کوئی احساس نہیں، اگر ہلکا پنکھا بھی چل رہا ہے تو کیا ہو جا رہا ہے، کافی ہو جا رہا ہے. تو صار الجو معتدلا، موسم ہو گیا معتدل. الجو کیا ہے سارا کا، اسم اسم ہے مرفوع ہے. معتدلا کیا ہے سارا کی خبر منصوب ہے. منصوب ہے. یہ بات سب کو سمجھ میں آ چکی ہے. نشاط رضوی آپ کو پوری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی آقا. جی آقا. شہناز نہیں آئی سمجھ میں تو بولیے، کچھ اور میں آپ کو بتا دوں، تھوڑا بیسک بتا دوں. معصومہ سمانی واضح ہے؟ جی آقا. چلیے شکر خدا ہے. شہناز کچھ مشکل ہو تو بولیے گا مجھے. جی آقا ہماری طرف آواز نہیں آئی، اسٹارٹنگ سے ہی نہیں آئی. اچھا 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 اچھا، اب یہاں پہ سوال ہے مولانا. یہ دیکھیں درس کا عنوان ہی کیا ہے، نیچے دیکھیے، تمرین علی سارا مع المبتدأ والخبر. سارا پر تمرین مبتدا اور خبر کے ساتھ. کانا اور سارا داخلی کس پر ہوتے ہیں، مبتدا خبر پر. مبتدا مرفوع، خبر منصوب ہو جائے گی اس کے داخل ہونے کے بعد. انشاءاللہ ان کے سوالوں کو کل سمجھا جائے گا. والحمدللہ رب العالمین.